السلام علیکم ویورز، میں مزمل اوان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اجلاس ہوا جس میں دو جماعتیں رہ چکی ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون، دونوں جماعتیں جو ہیں انہوں نے ایک اجلاس بلایا۔ شہباز شریف صاحب جو صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، مولانا فضل الرحمان صاحب دونوں نے شرکت کی، اور مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو قائد ہیں مسلم لیگ نون کے، دونوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اس اجلاس میں۔ جی اب جو کچھ بنیادی نکات ہم تک جو پہنچے ہیں آج اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، اور اپوزیشن کی نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی، حکومت کیوں جلد جو ہے وہ قبل از وقت انتخابات کی بات کر رہی ہے، ان تمام پوائنٹس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو اپوزیشن کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے اس بات پر اصرار کیا کہ ہمیں حکومت کے خلاف تحریک چلانی چاہیے، اور حکومت کے خلاف جو تحریک چلانے کی بات ہے اس میں اپوزیشن جو ہے وہ کس حد تک سنجیدہ ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف ایک تحریک چلائی جائے، ان کے خلاف جو ہے وہ مؤثر حکمت عملی بنائی جائے۔ اس اجلاس میں کچھ اہم بنیادی نکات کے اوپر بھی بات کی گئی، اس کے اوپر مکمل عمل درآمد کرنے کی بات کی گئی، اور کہا گیا کہ جی ان نکات کے اوپر جو ہے وہ مکمل عمل درآمد کروایا جائے اور حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے۔ اب یہ جو اجلاس تھا اس میں شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شریک تھے، آفتاب شیر پاؤ صاحب، محمود خان اچکزئی، یہ تمام جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں شریک تھے۔ لیکن اس میں ایک بڑی دلچسپ بات وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شریک نہیں تھی، اے این پی اس میں شریک نہیں تھی، عوامی نیشنل پارٹی اس میں شریک نہیں تھی۔ وہ دو جماعتیں جن کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اتحاد سے اس بات کے اوپر کک آؤٹ کیا گیا کہ گیلانی صاحب کو سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر بنوا دیا گیا، جبکہ نون لیگ کا یہ اصرار تھا کہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر سینٹ کے عہدے سے ریزائن کریں، کیونکہ وہ کینڈیڈیٹ تھے چیئرمین سینٹ کے، لہٰذا پھر بھی انہوں نے اپوزیشن لیڈر سینٹ کا عہدہ اپنے پاس رکھا، جس میں اپوزیشن کے اندر ایک واضح تقسیم پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد جی ہوا کیا کہ جو عوامی نیشنل پارٹی ہے اس نے بھی اپنے مفادات کی خاطر جو ہے اپوزیشن کے اتحاد کو نقصان پہنچایا، جس کے بعد اس کو بھی شو کاز نوٹس جاری کیا گیا اور انہوں نے علیحدہ ہونے کا اعلان کیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے۔ اب یہ جو ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے یہ آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حقائق سے آپ بھی واقف ہیں، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ نیکسٹ اسٹریٹجی کیا بنانے جا رہی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اپوزیشن کا یہ جو فیصلہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف اب کوئی تحریک چلائیں گے، یہ جو اپوزیشن کا اجلاس ہوا تھا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا، اس میں فیصلہ کیا گیا کہ جی 29 اگست کو کراچی کے اندر ایک جلسہ ہوگا، اور اس جلسے کے اندر جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب سب شریک ہوں گے، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ لنڈن جا رہی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں جنید صفدر صاحب، ان کا جی رشتہ طے ہو چکا ہے سیف الرحمان صاحب کی بیٹی کے ساتھ، اور لنڈن میں جو ہے وہ اس تقریب کے اندر وہ شرکت کریں گی۔ اس تقریب کی وجہ سے جو ہے اب یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کیا نون لیگ کا بیانیہ بدل چکا ہے، کیا نون لیگ کے بیانیے کے اندر کوئی جو ہے وہ نرمی آ رہی ہے، کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے ذریعے متبادل قیادت جو ہے اس کا ٹاسک ان کو سونپ دیا جائے گا، اور وہی جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی بقیہ قیادت ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو یہ باتیں جو ہے اب یہ چہمگوئیاں شروع ہو چکی ہیں، اور اس بارے میں یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر مریم نواز صاحبہ کی عدم موجودگی میں نون لیگ کی قیادت کرتے ہیں تو کیا نون لیگ کو یہ جو شہباز شریف والا جو بیانیہ یہ ہضم ہو جائے گا، اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں جی حکومت کا جو رول ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حکومت قبل از وقت انتخابات کی بات کر رہی ہے، اور فیصل واڈا صاحب جو ہیں جو وفاقی وزیر بھی ہیں، سینیٹر فیصل واڈا صاحب، وہ ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں آئے تو انہوں نے کہا کہ جی حکومت مقررہ وقت سے پہلے انتخابات کروا دے گی، 5 سے 6 ماہ پہلے بھی اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اپوزیشن کیوں حکومت کے خلاف یکجا ہوئی ہے؟ دیکھیں، حکومت نے کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے افتتاح کیے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کچھ ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کیے، ان ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کے بعد جو ہے اپوزیشن متحرک ہوئی ہے، تھوڑی سی متحرک ہوئی۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، دوسرا معاملہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، اس کے حوالے سے اپوزیشن کو بہت سے تحفظات ہیں۔ اپوزیشن سمجھتی ہے کہ اگر ان مراحل سے ہمیں گزرنا پڑا، اگر ان مراحل کے تحت انتخابات ہو گئے تو اپوزیشن کو پتہ ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہوگا اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔
الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو بل ہے وہ جو نیشنل اسمبلی میں جس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی تھی اس کے اوپر بھی اپوزیشن کو بڑے شدید قسم کے تحفظات ہیں، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کھل کر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہے۔ اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں ایک بڑا جو بنیادی رول ہے وہ یہ ہے کہ حکومت خود جو ہے وہ قبل از وقت انتخابات چاہتی ہے، کیونکہ 2022 میں کچھ نئی اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں، کچھ نئے عہدوں کے اوپر ترقیاں ہوں گی، کچھ اداروں کے اندر جو ہے وہ چینجز آئیں گی، تو حکومت جو ہے ان چینجز سے پہلے ایک بہت بڑی گیم کھیلنے جا رہی ہے، کیونکہ حکومت کو پتہ ہے کہ 2023 جو ہے وہ انتخابات کا سال ہے، اور 2023 میں جو شخصیت چیف جسٹس آف پاکستان بننے جا رہے ہیں وہ حکومت کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے حکومت جو ہے 2022 کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سورسز تک جو میرے سورسز تک جو خبر ملی ہے 2022 کے آغاز میں یا اس کے مڈ میں حکومت انتخابات کروا دے گی۔ حکومت کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے انتخابی اصلاحات کے اوپر بات ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تو حکومت اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر بھی انتخابات کروا سکتی ہے، کیونکہ یہ بل جو ہے یہ حکومت کے لیے اتنا کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے، یہ اپوزیشن کے لیے ہو سکتا ہے لیکن حکومت کے لیے فی الوقت جو ہے ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں تک اپوزیشن کے اتحاد کی بات ہے تو جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس سے ابھی تک جو ہے حکومت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ ابھی تک اس لیے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے کیونکہ ابھی اپوزیشن یکجا نہیں ہے، اپوزیشن ابھی اسٹرینتھن نہیں ہوئی، اپوزیشن نے اپنے آپ کو ابھی تک طاقتور نہیں بنایا، اپوزیشن نے ابھی تک کوئی لاہے عمل، کوئی حکمت عملی نہیں بنائی کہ جس کے تحت حکومت کو کوئی خطرہ لاحق ہو، یا حکومت کے گھر جانے کی یا اس کے چلتا ہونے کی کوئی خبریں جو ہیں اس کی نوید سنائی دے۔ ابھی تک کوئی ایسی خبریں جو ہیں وہ جرنلسٹک سورسز تک نہیں پہنچیں، یا وہ جو صحافی حضرات جن کو پل پل کی خبر ہوتی ہے ابھی تک ان تک یہ خبریں نہیں آئیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو رام کرنے کے لیے نون لیگ نے اجلاس تو بلا لیا ہے، نون لیگ نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈیمانڈز کو بھی پورا کرنے کی بات کی ہے، ان کے مطالبات کو بھی پورا کرنے کی بات کی، لیکن اس میں ایک بڑی بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ بلاول صاحب کی جو جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ اور عوامی نیشنل پارٹی وہ اپنے ایک علیحدہ پلیٹ فارم سے جو ہے اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے نہیں چاہتے کہ وہ کسی بھی طرح جو ہے کوئی سیاست کریں یا اپوزیشن جو ہے وہ کوئی اپوزیشن کریں۔ اس بارے میں جو ہمیں جو خبریں ملیں وہ ہم نے آپ تک رکھی ہیں۔ اپوزیشن کا جو فی الوقت کا جو اتحاد ہے اس میں ابھی تک دو جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام۔ ان دو جماعتوں سے کوئی اپوزیشن نہیں ہو سکتی جب تک یہ اپوزیشن جو ہے وہ اسٹرینتھن نہیں کر لیتی اپنے آپ کو، جب تک کوئی مضبوط لاہے عمل، کوئی حکمت عملی نہیں بنا لی جاتی، تب تک عمران خان صاحب کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور اگر 2022 کے اندر انتخابات ہو جاتے ہیں تو حکومت کے لیے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، کیونکہ ہم تک جو سورسز نے خبریں پہنچائی ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت اگر انتخابات قبل از وقت کرواتی ہے تو وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں کلہاڑا مارے گی، اور وہ کلہاڑا اتنا تیز ہوگا کہ وہ حکومت کے پاؤں کاٹ دے گا اور حکومت کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارم کریں گے انشاءاللہ، پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔